اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور ومن فی الارض پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی توحید کے بارے میں، عقیدہ کے بارے میں اور عبادت کرنے کے تعلق سے بتلا رہے تھے۔ اب جو ہے اس صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ قیامت کے منظر بتلا رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کو کیا عالم ہوں گے، لوگ کس طرح بھاگیں گے، کیسے کیا ہوگا، اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور جب پھونکا جائے گا تو فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمینوں اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا سمجھیے کہ جو لوگ زندہ ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ جو لوگ مر چکے ہیں، جو لوگ مردہ ہیں، تو سمجھیے کہ وہ لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے اس کی آواز سن کے۔ کیا ہو جائیں گے؟ الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ تو یہاں پر 4 فرشتے ہیں جس کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایک جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت جو ہے اسرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ چاروں فرشتے جو ہے سب سے لاسٹ میں، آخر میں اس کو موت آئے گی، اور ان چاروں میں سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی، اس کے بعد اسرافیل کو، میکائیل کو، سب سے لاسٹ میں جو اسرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی۔ اس لیے کہ جی وہ تو خود سر پھونکیں گے، ان لوگوں کو جو ہے پہلے ہی، لیکن سب سے آخر میں جو ہے اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے، جو سب کی روح کھینچتا ہے، اس کو سب سے لاسٹ میں موت آئے گی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب جو ہے دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو فاذا ہم قیام ینظرون، تو سارے کے سارے لوگ جو ہے اچانک جو ہے پل بھر میں جو کھڑے ہو جائیں گے اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ ہوتا نہیں جب انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، جب بے ہوشی کے بعد جب اٹھتا ہے تو دیکھنے لگتا ہے کیا ہو گیا، ہم کہاں تھے، کیا ہے، کہاں تھے، کہاں چلے آئے۔ تو دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ جو ہے پل بھر میں، سیکنڈ بھر میں جو ہے سب لوگ جو ہے اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب جو ادھر ادھر دیکھیں گے کہ کیا ہو گیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے سمجھیے کہ جو ہے تمام زمینوں کو جو ہے سمجھیے کہ اپنے نور سے جو ہے جگمگا دے گا، اور زمین جو ہے سمجھیے کہ چمکنے لگے گی نور کی وجہ سے۔ اور وَأُوذِعَ الْكِتَابُ، اور تمام لوگوں کے سامنے جو ہے اس کے جو نامہ اعمال ہے تمام لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ کہ یہ کیا ہے، کہ تمہارے نامہ اعمال ہیں۔ جیسے ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے کیا رکھتا ہے ہمارے سامنے؟ پلیٹ۔ بھائی اپنا اپنا پلیٹ سنبھال لو۔ پلیٹ کے ساتھ کیا دیتے ہیں؟ گلاس بھی دے دیتے ہیں، پلاسٹک والا آج کا چل گیا، پہلے تو جو اسٹیل کا گلاس چلتا تھا، اب جو ہے پلاسٹک کا زمانہ آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، تو پوری زمین کو جو اپنے نور سے اس کو جگمگا دیں گے، پھر جو ہے سارے کے سارے لوگ جو ہے جمع ہو جائیں گے اور سب لوگوں کے سامنے جو ہے اس کے نامہ اعمال کو کھول کے رکھ دیں گے ان کے سامنے۔ اب یہ ہوگا کہ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّ، اور تمام انبیاء کرام آئیں گے، وَالشُّہَدَاء، اور گواہ جتنے بھی ہوں گے، گواہ حضرات سب کو بلایا جائے گا، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہاں پر کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور شہداء یعنی کہ گواہوں کو لائیں گے۔ کیا مطلب کہ جو ہے اپنے اپنے وقت کے جو نبی تھے تو ان کے جو قوم تھے ان لوگوں کے سامنے تمام نبی آئیں گے، اور ہمارے جو آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زمانے میں جو لوگ بھی تھے صحابہ کرام، کفار و مشرکین جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ ہم اس لیے کہ جب انسان کے سامنے جب گواہ آ جاتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے کہ بھائی اب تو جھوٹ نہیں بولنا ہوگا، کیا ہے، گواہ سامنے موجود ہے۔ ہاں، اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان جو ہے بالکل حق اور صحیح فیصلہ ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کیا مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ دنیا کے اندر نیکی نہیں کیے ہیں اس کو لکھا ہی نہیں، یعنی کہ جو نیکی آپ نہیں کیے ہیں، برائی والا کام کیے ہیں، اس کو یہاں جو ہے
نہیں لکھا ہو، یا آپ نیکی والا کام کیے ہیں جو یہاں نہیں لکھا گیا ہو، سب لکھا جائے گا، اور سب کی جو ہے ایک ایک نیکی جو ہے ہمارے سامنے جو ہے لا کے جو اللہ تعالیٰ رکھ دیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا جو ہے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ہر شخص کو جو ہے پورا پورا، ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، مکمل طریقے سے جو ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جو کچھ بھی ہم دنیا کے اندر کیے ہیں وہ ان سب کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے کہ ہم نے کیا کیا جو ہے نیکیاں کی ہیں، کیا برائیاں کی ہیں، سب معلوم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کو۔ اب معلوم ہو رہا ہے، جتنے بھی ہم چھپ کے کر رہے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ جو ہے کیا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ گناہ کے وقت میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن دعا کے وقت میں سمجھتے ہیں کہ اللہ فوراً جو ہماری دعا قبول کر لے۔ ایسا تھوڑی نہ ہوگا، جس طرح آپ گناہ کے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹ دے رہا ہے، آپ کے اوپر فوراً عذاب نہیں آ رہا ہے، تو اسی طرح ہماری دعا بھی جو ہے تھوڑا لیٹ سے قبول ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اور قبول ہوگی بھی تو کسی اور جگہ کے لیے، جیسے دہلی کے اندر دیکھ لیجئے، خوب بارش جو ہے، پانی اتنا ہے کہ سمجھیے کہ جبکہ پانی کی ضرورت ابھی ہم لوگوں کی طرف ہے، یہاں پانی کی سخت ضرورت ہے، دھان لوگ کر رہے ہیں، تو جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں کیا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ کریں گے جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اب ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ دیکھیے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا تھا، جو لوگ کافر تھے، جنہوں نے انکار کیا تھا، تو إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، تو ان تمام گروہوں کو ایک جماعت بنایا جائے گا، 10-12 لوگوں کے گروہ، اور ان سب کو جو ہے پیچھے سے ہکا کے جو ہے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جس طرح لوگ جو ہے پیچھے سے بکری کو دھکا دیتے ہیں نا، اسی طرح جو ہے کیا کریں گے، ان جتنے بھی جہنمی لوگ ہوں گے، جو لوگ بھی کفر اختیار کیے ہیں، ان سب کو ایک جماعت بنا کے ایک گروہ کے شکل میں سب کو پیچھے سے ہکایا جائے گا، بھاگو بھاگو بھاگو۔ جی اب آگے یہ ہوگا کہ حتیٰ اذا جاؤہا، جب یہ سارے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے جہنم کے دروازے تک، تو فتحت ابوابہا، تو جو ہے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جب کھول دیا جائے گا تو جہنم کے دروازہ جو کھولنے والے جو نگہبان ہیں، جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے کہ وقال لهم خزنتها، یہ جہنم کے دروازے کے جو دربان ہیں، نگہبان ہیں، یہ ان سے کہے گا کہ الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے میں سے کوئی شخص، تمہارے پاس کوئی پیغمبر یا نبی یا جو کوئی سمجھانے والا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کہ یتلون علیکم آیات ربکم، کہ تمہارے اوپر قرآن پاک کی آیت تلاوت کر کے تم کو سناتا یا اس کا ترجمہ کر کے سناتا؟ کوئی نہیں آیا تھا تمہارے پاس۔ اور آگے فرمائے کہ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن کے بارے میں تمہیں بتایا نہیں تھا یا تمہیں خبردار نہیں کیا گیا تھا کہ قیامت آئے گی، قیامت کے بعد جو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر لوگوں کو ڈالیں گے، جو لوگ نیک اعمال کریں گے اس کو جنت کے اندر ڈالیں گے۔ تو یہ سارے لوگ کیا کریں گے، یعنی کہ ان سارے لوگوں کے سامنے جو ہے جہنم کا جو نگہبان ہے، دربان ہے، ان لوگوں سے کہے گا، پوچھے گا۔ اب ان لوگوں کا جواب کیا ہوگا وہ سنیے۔ قالو، وہ سارے لوگ کہیں گے کہ بلا، کیوں نہیں، بے شک آیا تھا ہمارے پاس، لیکن کیا ہوا تھا کہ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافرین پر جو ہے عذاب بالکل حق ہے، اور ثابت ہو چکا تھا کہ جو لوگ بھی انکار کرے گا، جو لوگ بھی کافر ہیں، ان کے اوپر عذاب بالکل حق ہے اور ثابت ہے کہ نہیں؟ جی، تو اتنے ساری آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے تعلق سے بتلا رہے تھے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ کتنی جو ہے، جب انسان جو لوگ بھی جہنم کی طرف جائیں گے، جن کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، تو اس وقت انسان کو کتنی شرمندگی ہوگی کہ پیچھے سے ان کو ہکایا جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ دنیا کے اندر کسی جرم میں اگر کوئی گرفتار ہو گیا، اس کو زبردستی دھکا دے کے چلا جاتا ہے، چلو آگے بڑھو، چلو کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو یہاں پر کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ایک دم بہت بیکار لگتا ہے۔ تو وہاں تو نہ جانے پوری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہوں گے میدان محشر میں، ان لوگوں کے سامنے جو ہے فرشتے ہم لوگوں کو پیچھے سے ہکائیں گے بکری کی طرح، بھاگو یہاں سے، بھاگو، چلو چلو۔ تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہوگا، ان سب جو ہے خاص طور سے گناہ والا جو کام ہے، ان سب سے بچنا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور خاص طور سے دیکھیے کہ محرم کا مہینہ ابھی شروع ہوگا کل پرسوں سے،
تو اس محرم کے مہینے میں دیکھیے بہت سارے خرافات ہوتے رہتے ہیں، تو کوشش یہ کیجیے، کل بھی کہے تھے اور ہم کہتے رہیں گے ہمیشہ، جب تک محرم کا مہینہ چلے گا ہم کہتے رہیں گے کہ جو بھی خرافات جو ہو رہے ہیں ان کو تھوڑا کم کیجیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسہ ہے، حضرت حسن اور حسین ہیں، ان کا جو اس مہینے میں شہادت ہوئی ہے اور ان کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کیا گیا، کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ ہوا، وہ انشاءاللہ ہم جمعہ میں اس کے بارے میں بیان کریں گے، مطالعہ نہیں ہوا مطالعہ کریں گے، اور حضرت حسن اور حسین کے بارے میں شروع سے انشاءاللہ بتلائیں گے جمعہ میں، کوشش کریں گے ہم۔ تو یہ سمجھیے کہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں، نواسے تو ہیں ہی ہیں، لیکن خاص طور سے اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں، رشتے میں تو نواسے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اب ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا اور ان کے غم میں، لوگ کہتے ہیں ہم غم میں منا رہے ہیں، تو یہ سوچیے کہ غم میں کون انسان غم میں جو ہے ڈھول تاسا ڈی جے بجاتا ہے؟ ذرا سوچیے گا، اگر ٹھیک ہے اگر آپ کی زبان میں یا معاشرے میں یہ بات چل گئی ہے کہ بھائی کسی کے غم میں یا برسی میں جو ہے ڈھول تاسا بجانا صحیح ہے، تو ٹھیک ہے، کل ہو کہ اگر آپ کی ابو کا بھی انتقال ہوتا ہے تو امام صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پیسے جو کرائے پہ لے کے ڈھول تاسا کو بلائے اور جا کے کہیں بھائی آپ کی امی کا انتقال ہو گیا، ہم کو بہت افسوس ہے، اسی غم میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈھول تاسا بجا رہے ہیں۔ پھر آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کیا ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ تو یہ دونوں ہاتھ سے تالیاں بجتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہاتھ سے تالیاں بجتی ہے۔ آج اگر ہم ان کے غم میں اس طرح کے غلط کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کل ہو کے بھی دنیا کے اندر تو ہو سکتا ہے وہ بچ جائیں، اللہ آپ کو عذاب نہ دیں، تو دنیا کے اندر عذاب نہیں مل رہا ہے تو سمجھیے کہ جو ہے آخرت میں آپ کو ڈبل ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ڈبل ملے گا۔ تو ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ اپنے طرف سے ہر آدمی منع کریں، ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ پرمیشن نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد